امریکہ میں مقیم کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے نوجوان اور باصلاحیت پولیس افسران ہاور علی شوکت اور عتیق امتیاز کے اعزاز میں ایک پروقار عشائیہ تقریب منعقد کی گئی، جس میں کمیونٹی کے سرکردہ افراد نے شرکت کی۔ شرکا نے دونوں افسران کو مبارکباد پیش کی اور نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہاور علی شوکت جیسے فرض شناس اور دیانتدار افسران معاشرے میں امن و انصاف کے حقیقی علمبردار ہیں۔ تقریب کے دوران مقررین نے کہا کہ دنیا جب امن، قانون اور انصاف کی بات کرتی ہے تو اس کے پیچھے ایسے ہی گمنام کردار ہوتے ہیں جو اپنی زندگیاں عوامی اطمینان اور معاشرے کی سلامتی کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ ہاور علی شوکت نے حال ہی میں امریکہ میں منعقدہ بین الاقوامی پولیس ایوارڈ تقریب میں شرکت کرتے ہوئے پاکستان اور ریاست جموں کشمیر کا نام عالمی سطح پر روشن کیا۔ یہ ایوارڈ دنیا بھر کے نمایاں پولیس افسران کی خدمات کے اطراف میں دیا گیا، جہاں ہاور علی شوکت کا نام پکارنے جانے پر پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی فخر سے جھوم اٹھی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ ہاور علی شوکت نے اپنے پیشہ وارانہ دیانتداری، عوامی خدمت اور مصالح کی عادت سے نوجوان افسران کے لیے ایک نیا معیار قائم کیا ہے۔ ان کی خدمات اس بات کا ثبوت ہیں کہ اگر نیت صاف اور مقصد خدمت خلق ہو تو کامیابی کی کوئی سرحد باقی نہیں رہتی۔ شرکا نے کہا کہ آزاد کشمیر جیسے خطے میں امن کا قیام ہمیشہ ایک چیلنج رہا ہے، لیکن ہاور علی شوکت جیسے افسران امید اور اعتماد کی علامت ہیں۔ ان کا بین الاقوامی سطح پر اعزاز حاصل کرنا پوری قوم کے لیے فخر کا باعث ہے۔ ہاور علی شوکت صاحب ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ کے SSP ہیں اور یہاں پہ ان کو انٹرنیشنل پولیس ایوارڈ 2025 میں انہوں شرکت کے لیے یہاں پہ آئے ہیں، اور یہ گورنمنٹ کے سرکاری دورے پہ ہیں، لیکن ہم نے ان کو پکڑ لیا کیونکہ کشمیری جہاں بھی ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری رونق ہے، ہمارے علاقے کے لیے فخر ہیں اور اس ریاست کے لیے فخر ہیں، تو ان کو دل کی اتھا گرہیوں سے میں اس پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں۔ اور ایک اور فخر آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جو نیو یارک پولیس میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور ابھی ریسنٹلی ان کی پروموشن ہوئی ہے، جناب عتیق صاحب، آپ بھی تشریف لے آئیں بہت تعلیم کے ساتھ۔ ویسے ایسا کوئی ایسا پروگرام نہیں تھا کہ آج ہم باقاعدہ کی کوئی تقریب کریں گے، لیکن یہ سب دوستوں کا پیار، محبت، اور انہوں نے سب نے خواہش کا اظہار کیا، تو ہم نے کہا چلو ایک جگہ ہم اکٹھے مل کے بیٹھتے ہیں، اور یہ کتنا خوبصورت پروگرام آج ارینج ہو گیا ہے۔ سب کا دل کی اتھاگرہی سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں، جتنے بھی مہمان تشریف لائے۔ یہ جو کشمیری کمیونٹی ہے یا پاکستانی کمیونٹی ہے، ہمارے لیے فخر ہیں۔ یہاں پہ جب یہاں پہ ہم رہتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کو جب ملتے ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اور اسپیشلی جب کوئی مہمان ہمارے آتا ہے۔ یقیناً میں پچھلے عرصے میں انگلینڈ کا میں نے وزٹ کیا ہے، اور اتنا خلوص اور پیار ملا ہے کہ آپ بلیو نہیں کر سکتے، اور جب کوئی یہاں پہ آتا ہے تو دل کرتا ہے کہ جس طرح ہماری لوگ عزت ریسپیکٹ کرتے ہیں، ہمیں عزت دیتے ہیں، اسی طرح جو مہمان آتے ہیں ہم ان کو اس سے بڑھ کے عزت دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ آج میرے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ آج کوٹلی کے دو سپوت میرے جو نیفیو ہیں یہاں بیٹھے ہوئے، مجھے یہاں رہتے ہوئے 30 سال ہو گئے، لیکن آج سمجھتا ہوں کہ میری وہ تپسیا جو ہے وہ پوری ہوئی ہے کہ آج مجھے فخر ہوا کہ کوٹلی کے سپوتوں کو سامنے بیٹھے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور اتنا فخر محسوس کر رہا ہوں۔ میں ان دونوں نوجوانوں کے لیے یہی کہوں گا کہ منزل سے بڑھ کر منزل تلاش کرو، مل جائے اگر دریا تو سمندر تلاش کرو۔ میں ان دونوں نوجوان ساتھیوں کو، نوجوان ینگسٹر کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور یہ ہمارا فخر ہے۔ سب دوست احباب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ SSP ہاور علی شوکت صاحب جو امریکہ میں آئے وہ اس کا کاز کیا تھا۔ پوری دنیا میں سے 40 جو پولیس کے بہترین افسران ہوتے ہیں ان کو ہر سال جو ہے وہ امریکہ میں جو ہے وہ بلایا جاتا ہے اور ان کو ایوارڈ دیا جاتا ہے، اور پاکستان سے اس دفعہ جو ہے وہ SSP ہاور علی شوکت صاحب کو بلایا گیا کولوراڈو میں، تو وہ اس کے لیے یہاں پر آئے تھے، اور اس کے بعد جو ہے ہماری کمیونٹی کا پیار
اور یہ شفقت دیکھ کے میں ان کے مزاج کو جانتا ہوں، کیونکہ یہ 1 سال سے زائد عرصہ میرپور میں ایس ایس پی تعینات رہے. حال میں یہ ایس ایس پی راولہ کوٹ ہیں اور پھر یہاں پر آئے. اور ان کا مزاج میں یہ جانتا ہوں کہ میرپور جیسے ضلع میں جہاں پہ ہمارے بہت سارے پیار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، تاکہ اگر کوئی بھی آفیسر وہاں پہ آتا ہے تو اس کو خوش آمدید کرتے ہیں جیسے ہمارے دوست کرتے ہیں. تو انہوں نے کام کو وہاں پہ ترجیح دی، اور مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی سنگل کھانے پہ وہاں پہ گئے ہوں. مجھے کوئی اس طرح کی جو ہے نا وہ نہ تصویر نظر آئی اور نہ کچھ، کیونکہ کام انہوں نے بڑا اچھا کیا اور ماشاءاللہ یہ ہمارا فخر ہے جی. اور عتیق بھائی آپ کی تقریب میں گیا تھا گھر میں بھی، ماشاءاللہ راجہ امتیاز صاحب اور بڑی اچھی تقریب انہوں نے منعقد کی ہے. راجہ مختار صاحب، راجہ امتیاز صاحب، ذوالفقار علی صاحب نظر آ رہے ہیں، باقی جتنے بھی دوست ہیں، راجہ نزاکت صاحب، آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے یہ تقریب منعقد کی ہے. اور خاور صاحب آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے اپنے جو قیمتی ٹائم سے ہمیں ٹائم دیا، اور یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی ہے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سر. خاور علی صاحب آپ کو دل کے اتھاہ گلیج سے ویلکم کرتا ہوں پوری کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی کی طرف سے. دوسرے جو ہمارے راجہ عتیق صاحب ہیں، ان کا بھی انہیں بھی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ دونوں کو فیوچر میں مزید کامیابیاں عطا فرمائے. میرا تعلق بھی کوٹلی آزاد کشمیر سے ہے، ان دونوں کا بھی تعلق کوٹلی آزاد کشمیر سے ہے. یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے. دونوں کا تعلق پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہے. آپ جس مقصد کے لیے یہاں پر آئے ہیں، آپ نے اس ملک کا بھی سسٹم دیکھا تو ہمارے آزاد کشمیر اور پاکستان کا بھی، جو اتنا کچھ حاصل کرنے کے بعد ہمیں آپ پر توقعات ہیں کہ ہر کشمیری اور پاکستانی کو آپ جیسے افیسر پر فخر ہونا چاہیے. اس کے بعد میں آج اس حال میں ایک ایسی شخصیت بیٹھی ہوئی ہیں جو پوری ریاست کے لیے فخر ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ ملنے کا، ان کے ساتھ بیٹھنے کا اور ان سے کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. میری مراد جناب پروفیسر رفیق بٹی صاحب بھرپور تعلیم کے ساتھ کشمیر لائے. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار غیر میں اپنا مقام پیدا کر. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیاز زمانہ نئی صبح شام پیدا کر. اگر خدا نے دل فطرت شناس کیا ہے عطا، سکوت لالہ و گل سے کلام پیدا کر. ہمارے لیے فخر کی بات ہے. بالخصوص میں تو اپنے آپ کو کچھ زیادہ ہی بلند سوچ رہا ہوں آج کے دن. ان کے جو دادا جی ہیں وہ میرے دوست رہے ہیں، ان کے گھریلو میرے تعلقات رہے ہیں. ان کے والد صاحب 4 سال مجھ سے پڑھے ہیں، اور جب مجھے ان کی پروموشن کا اور ان کی آمد کا پتہ چلا تو میں سمجھتا تھا کہ میں نے پورا امریکہ فتح کر لیا ہے. اس لیے کہ جو اولاد ہوتی ہے اور پھر شاگرد کی اولاد جو ہوتی ہے، اس کا الگ ہی کچھ انسان کے اندر وہ جوش و جذبہ ہوتا ہے. یہ نوجوان ہماری ریاست جموں کشمیر کے فخر ہیں، پاکستان کے لیے فخر ہیں. اس عمر میں دنیا کے اس بڑے ملک اور بڑے شہر میں جہاں آ کر انہوں نے 40 ملکوں کے چیدہ افسران، پولیس افسران کے ساتھ آ کر انعام حاصل کیا ہے، تو یہ انعام ان کا اکیلا نہیں ہے، یہ ریاست جموں کشمیر کا انعام ہے، یہ ریاست جموں کشمیر کا اعزاز ہے، یہ پاکستان کا اعزاز ہے، یہ کشمیر کمیونٹی جو یہاں ہے اس کا اعزاز ہے، جو پاکستانی کمیونٹی ہے یہ اس کا اعزاز ہے. اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے آزاد ریاست جموں کشمیر کے اندر جو ہمارا پولیس کا جو نظام ہے، ان جیسے نوجوانوں، ہمت والے، جرت والے، نڈر بے باک جو افسران ہیں پولیس کے، ان کی موجودگی میں ہم اپنے مستقبل کی نسلوں کو یہ یقین دہانی کرا سکتے ہیں کہ اب ہمارا آزاد کشمیر ویسے بھی اتنا صاف ستھرا ہے
क्राइम रेट बहुत कम है, लोग एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले हैं। और फिर जब ऐसे माहौल में इस तरह के नौजवान बाहिम्मत, पढ़े लिखे, जुर्रत वाले, मोहब्बत करने वाले, खुलूस वाले हमारे अफसर बन जाए तो हमारे मुस्तकबिल की रोशनी जो है उसकी जमानत दी जा सकती है। मैं इनको अमेरिका आने पर, ये इनाम हासिल करने पर, हमारे यहाँ तशरीफ लाने पर और हमारे साथ मिल बैठकर हमारी बातें सुनने पर और हमारे आजाद कश्मीर के मामलात को हुस्न खूबी से निपटाने की यकीन दहानी कराने पर हम शुक्रगुजार हैं जी। तो साहब, इसके बाद मैं कश्मीरी कम्युनिटी की रौनक, कश्मीर अमेरिकन अलायंस के चेयरमैन जनाब सगीर खान साहब से गुजारिश करूंगा। It's our honor to have you here today, and I'm looking at you, such a young man, achieve this position. It gives encouragement to young generation that is coming up. And also my younger brother, Atiq Imtiaz. What you achieve, you're setting an example for the young generation to come. And continue doing the right things, and inshallah you will achieve a lot in this country. Again, to SSP Saab, my only concern is when you go back, make sure you treat people with fairness. Because we're going to watch you now. This community is watching you. Make sure that you do justice with the people in Kashmir. Or wherever you are posted, either in Pakistan or Kashmir. The report that we see, that we're getting, it doesn't look good. So, you've seen this country, you got a award from here, we want to congratulate you for that. And inshallah, we're behind you, we're going to support you, and you will get better position than this. And I want to thank every single one of you in this community. थैंक यू सो मच। आपका ये मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारी जो रिक्वेस्ट जो है ना कबूल की, आप आए हैं, आपकी जरा नवाजी है। थैंक यू सो मच माशाल्लाह। बाकी मेरा जो बेटा है अतीक, माशाल्लाह ये सबका आपका बेटा है, आपका छोटा भाई है। अल्लाह ताला इसको सलामत रखे। ये सारियां खुशियां, सारियां ये प्यार और मोहब्बत सब कुछ हकीकत है कि अगर बच्चे चाहें तो अपने वालिदैन को बहुत कुछ दे सकते हैं। वालिदैन बच्चों की यानी एफर्ट से वालिदैन हमेशा यंग रहते हैं। तो इनके लिए वालिदैन हमेशा आप ही सोचते हैं, लोग तो सोचते ही नहीं है। तो अल्लाह ताला इन सबको अपनी हिफाजत में रखे। मैं फर्दन आप सबका फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई आप आए, आपने हौसला अफजाई दी। थैंक यू सो मच। इसके बाद इस प्रोग्राम के आखिरी जो स्पीकर हैं उनका तारफ मैं क्या कराऊं। यकीनन इस रियासत के लिए हमेशा आवाज उठाते हैं और जब मैं शुरू में आया हूं तो मैंने देखा है कि स्नो के दिनों में भी ये कश्मीर का झंडा यूनाइटेड नेशन के सामने लेके खड़े होते हैं। और इनकी इसी वजह से मैं समझता हूं कि हमें इंकरेज मिलती है कि हम भी जाएं, लोगों के साथ बात करें, अपनी रियासत के लिए आवाज उठाएं। मेरी मुराद जनाब राजा मुख्तार साहब आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें बहुत तारीफ के साथ। आज के चीफ गेस्ट खावर अली शौकत साहब और सर्जेंट इम्तियाज साहब, NYPD और इस हाल में पाकिस्तानी और कश्मीरी मेरे भाई, अस्सलाम वालेकुम। और 25 करोड़ आवाम में से एक और फिर आजाद कश्मीर के अंदर 4.4 मिलियन पॉपुलेशन है, उनमें से एक। तो ये हमारे लिए बाइस फख्र है। आप सोचें 25 करोड़ आवाम में से एक आदमी वहां से आया अवार्ड के लिए, तो ये पूरे पाकिस्तान और आजाद कश्मीर के लिए ये फख्र की बात है। एक और चीज जो है ना, जो हमें इनसे उम्मीद है वो ये है कि जो आजाद कश्मीर की जो जितने भी पुलिस स्टेशन है ना, अगर वहां आप किसी तरीके से उनकी रेटिंग, क्रिमिनल रेटिंग निकालना चाहें तो पता नहीं चलता। तो इनके लिए गुजारिश है कि कश्मीर के अंदर मेरे ख्याल है जो जितने भी पुलिस स्टेशन है उनमें जो सिस्टम चल रहा है वो अंग्रेजों के दौर का चल रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि वो सिस्टम तब्दील होना चाहिए और उसको अपग्रेड होना चाहिए। जो आप वहां लोगों को बुलाकर ये क्रिमिनल होते हैं, उनकी जब आप इंक्वायरी करते हैं तो बड़ी जालिमाना होती है। और कुछ लोग जो है ना, वो मैं समझता हूँ कि फॉरएवर माजूर हो जाते हैं
اور کچھ لوگ جو ہے نا وہ اگر نہیں بھی معذور ہوتے ذہنی طور پر توازن کھو جاتے ہیں. تو یہ سسٹم جو ٹارچر کا ہے نا یہ انگریز کا دور کا تھا, اس کو ختم ہونا چاہیے. ہمیں نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے, اس کے تحت جو ہے نا کرمنل کو فائن کرنا ہے اور کرمنل وہ اس کے متھے جو ہے نا وہ قصور لگانا ہے. وہاں جس طرح ٹارچر کیا جاتا ہے, کچھ لوگ ان کو پتا ہے ہمارے کوریٹے کا آدمی ہے معذور ہے چارپائی پر پڑا ہوا ہے, وہ اس کی وجہ سے اس کا قصور بھی نہیں تھا اور قاتل کوئی اور تھا, اس کو پکڑ کر 20-15 دن نے اتنا مارا کہ آج وہ چارپائی سے نیچے نہیں اتر سکتا. خاور صاحب کو شاید اس کا پتا ہو. لیکن ایسے لوگوں کو اگر آپ نے معذور کر دیا تو اسٹیٹ ان کے لیے کیا کر رہی ہے. تو ہمیں یہ بھی ریکویسٹ کرنا پڑے گا ان سے کہ اگر اس طرح کی اگر انوسنٹ لوگوں کو آپ نے اس طرح کیا تو ان کے لیے بھی آپ نے سوچنا ہے کہ آئندہ فیوچر میں چل کر یار اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوگی تو اسٹیٹ اس کے لیے کچھ نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی جہاں ہم اپنی ذمہ داری یہ جو آج جو ہمیں نئے جو آفیسر ہمیں مل رہے ہیں یہ بڑے ہائی ایجوکیٹڈ ہیں اور ان سے ہمیں امیدیں بھی ہیں کہ یہ آئندہ چل کر ہمارا جو سسٹم ہے وہاں کا جتنے اسٹیشن ہے پولیس اسٹیشن کا سسٹم ہے اس کو ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. کہ لوگ جو یہاں یورپ میں یہاں رہ کر جب واپس جاتے ہیں ان کا یہی ہوتا ہے کہ ہمیں وہ چیز ملے, ہم کال کریں پولیس والا آ جائے یا کوئی آ جائے. تو وہاں مصیبت یہ ہوتی ہے اگر کوئی بھی جو ہے نا تھوڑا بہت کسی کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے نا وہ پولیس کو کال نہیں کرے گا, کیونکہ جب پولیس آئے گی نا تو وہ تو پہلے اس کو بولے گی یہ ایک تو جس گاڑی میں اس کا جو ڈیزل کا خرچہ دے دو ہمارے کھانے کا, تو یہ 10,000 کا نقصان ویسے ہی بن گیا. ایک ہوتی ہے FIR, ایک ہوتی ہے ویسے اپلیکیشن. خاور صاحب میں آپ کو اس کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں, لوگ جاتے ہیں تو ان سے اپلیکیشن لی جاتی ہے, وہ اپلیکیشن کے بھی پیسے لے لیتے ہیں. FIR تو الگ چیز ہے نا. تو اپلیکیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ نے شکایت کر دی, کمپلین کر دی, اس میں بعد میں جو اسٹیشن والے ہوتے ہیں SHO یا کوئی بھی وہ مل کر یا لوکل جو لیڈر ہوتا ہے مل کر ان کے درمیان جو ہے نا صلح کروا دیتا ہے, تو وہ درخواست جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. ایسے ہی ہے نا. تو یہ پولیس کے حوالے سے آج ان سے ہم سنیں گے کہ جو پرانا نظام ہے اس کو نئے نظام میں کیسے یہ تبدیل کریں گے. ہمیں جو ہے نا یہ بہت زیادہ یہ نوجوان ہے اور ہمیں بہت زیادہ امید ہے کہ آگے چل کر یہ کشمیر کے اس رینک پر جائیں گے جہاں ہمیں توقع ہے کہ یہ پورا سسٹم چینج ہو جائے. SSP صاحب جب جائیں گے تو یقیناً اس سسٹم کو بھی دیکھیں گے اور وہاں پہ جو معاملات ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھیں گے. اور کیونکہ یہ ینگ ہیں, ان کے پاس ابھی بہت ٹائم ہے اور اپنے جو اسپیشلی آزاد کشمیر کے معاملات کو بہتر طریقے سے چلائیں گے. اور ہم یہ ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں, یہ اوورسیز جتنے ہیں یہ ایک ذرا سی خبر ہوتی ہے SSP صاحب تو یہ ان کا دل دھڑک جاتا ہے, یہ اتنے ایموشنل ہو جاتے ہیں کہ کیونکہ ہمارے ساتھ یہاں پہ زیادتی نہیں ہوتی. اب جو وہ برٹش خاتون کا جو واقعہ میرپور میں پیش آیا وہ ایسی جگہ پیش آیا, وہ جنگل نہیں تھا, وہ ایک ایسی جگہ تھی کہ جہاں پہ دن میں لوگ گھومتے پھرتے ہیں آزادی سے. ہم جب وہاں پہ رہے تو ہمیں ڈر نہیں لگتا تھا میرپور میں. تو جب وہ واقعہ ہوا تو میں انگلینڈ میں بھی گیا تو لوگ ڈر جاتے تھے, یار یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے, ہم کیسے واپس اپنے بچوں کو لے کے جائیں. یہاں کے بچے جب اس طرح کی نیوز سنتے ہیں یقیناً وہ کہتے ہیں کہ ہم نے واپس نہیں جانا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے پولیس ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ تھانوں کا کلچر بہتر کیا جائے. SSP صاحب ہماری پہچان, ہماری شان, یہ یہاں پہ آنا اور ایک ایوارڈ لینا یہ صرف ان کے لیے نہیں بلکہ پورے کشمیر کے لیے ایک خوشی کا مقام ہے. ہمیں دل سے خوشی ہے. شکریہ کہ انہوں نے اتنی خوبصورت محفل اور اتنے انمول لوگ یہاں پہ جیسے وہ موتی چنے جاتے ہیں اس طرح سے اکٹھے کیے, اس طرح سے اپنی کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی. آپ کا بالخصوص بہت بہت شکریہ. اور آپ نے میری بھی عزت افزائی کی. بیسیکلی یہ میری عزت افزائی نہیں ہے بلکہ آزاد کشمیر کا ہر نوجوان جو کہ ریاست آزاد جموں کشمیر کے لیے اپنی صلاحیتیں استعمال کرتے ہوئے ریاست کا نام فخر سے بلند کر رہا ہے, پاکستان کا نام بلند کر رہا ہے, یہ اس کی حوصلہ افزائی ہے. ونس اگین تھینک یو ویری مچ. یہاں پہ تھوڑا سا سیریس ٹاک تو نہیں میں کروں گا کیونکہ آلریڈی ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میں کسی عدالت میں کھڑا ہوں اور تو کراس ایگزامینیشن چل رہی ہے میری. اچھی بات یہ لگی کہ
جو ہمارے اوورسیز کشمیری پاکستانی کمیونٹی ہے وہ اپنے وہاں کے جو سسٹم ہے وہاں کے جو لوگ ہیں اس کے حوالے سے بہت کنسرنڈ ہے. از اے ویری ہیلدی تھنگ. اور اس بیزی اسکیجول میں جو لائف یہاں پہ میں نے دیکھی ہے, باقی جگہ میں نے ٹریول کی ہے, اور یہاں پہ میں اس کو کہتا ہوں روبوٹک لائف ہے. اور اس جگہ یہاں پہ آپ اپنے روزگار کے لیے برسر پیکار ہیں, اپنی فیملیز کو آپ رن کر رہے ہیں, اور اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکال کے اور اپنے ریاست کے ان لوگوں کے لیے سوچ رہے ہیں کہ جو اس ٹائم آزاد کشمیر میں پاکستان میں, یہ بڑی حوصلہ افزا بات ہے. جو بیسیکلی یہ ایوارڈ ہے یہ IACP ہے, انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف چیفز آف پولیس, ون آف دا لارجسٹ آرگنائزیشن آف پولیس لا انفورسمنٹ آفیسرز. اور ہر سال IACP کوئی وینیو ڈیسائیڈ کرتا ہے جہاں پہ پوری دنیا سے لا انفورسمنٹ آفیسرز شرکت کرتے ہیں. نئے ماڈلز ہوتے ہیں پولیسنگ کے, کٹنگ ایج ٹیکنالوجی ہوتی ہے, ٹولز ہوتے ہیں. تو 3 سے 4 دن کے سیشنز ہوتے ہیں, اس میں 250 سے 300 انٹیلیجنسیا, ایکیڈیمیا, مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اس میں گورنر سے بھی ہوں گے, اس سے آپ کے یونیورسٹیز کے ریسرچرز ہوں گے. تو یہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ, 30 سے 40 ہزار کے قریب لا انفورسمنٹ آفیسرز ہوتے ہیں پوری دنیا سے. یہ اتنا بڑا ایونٹ ہوتا ہے پولیس کا. اس میں ان کی 3 سے 4 کیٹیگریز رکھی ہوئی ہیں IACP نے. اور ہر سال جتنی بھی پولیس آرگنائزیشنز دنیا میں ہیں, عتیق بھائی کین بیٹر انڈرسٹینڈ کہ جیسے اسلام آباد پولیس ایک اینٹی ہے, AJ پولیس ایک اینٹی ہے, بلوچستان پولیس ایک اینٹی ہے, گوا پولیس, دہلی پولیس, سری لنکن پولیس, اسی طرح پوری دنیا میں مختلف آرگنائزیشنز ہیں. تو ہر اینٹی سے 2 نومینیشنز جاتی ہیں ہر سال انڈیویجولز. جیسے AJ سے ایک میرا نام گیا تھا اور عابد میر صاحب کا. اس کے ساتھ کچھ فارمز ہوتے ہیں, پوری ڈیٹیل ہوتی ہے کہ آپ نے سروس جوائن کی, اس سے پہلے کیا کرتا تھا بندہ. یہ سروس جوائن کی تو انڈیویجول کا اپنا انیشیٹو کیا تھا سوسائٹی کے لیے. تو یہ ساری جب نومینیشنز جاتی ہیں تو IACP کی ایک اپنی کمیٹی ہے جو سپرنائز کرتی ہے ساری چیزوں کو, ایویڈنسز دیکھتی ہے, ویریفائی کرتی ہے. امپیکٹ فیکٹر سوسائٹی میں پولیسنگ کا ہمارے ہاں شاید ڈیولپڈ کنٹریز میں تو بہت کنسیپٹ ہے اس کا. امپیکٹ فیکٹر سوسائٹی میں کیا, اگر سپوز ایک انیشیٹو لیتی ہے NYPD, کمیونٹی پولیسنگ کا ہی لیتی ہے, سپوز ریڈیکلائزیشن کو ہم نے کیسے کاؤنٹر کرنا ہے, تو اس کا جو 1 سال بعد ایک امپیکٹ فیکٹر ڈٹرمن کریں گے. وہ اس سوسائٹی میں یہ جو انیشیٹو تھا اس سے کیا فائدے ہوئے, کیا ریڈیکلائزیشن کم ہوئی, کیا تھیفٹ کے کیسز کم ہوئے جو انیشیٹو ہم نے لیے. سیم اسی طرح یہ پبلک سینٹرڈ پولیسنگ پہ فوکس کرتی ہے IACP. تو یہ ساری نومینیشنز جب پوری آرگنائزیشنز میں سے جاتی ہیں تو اس میں سے 40 لوگ سلیکٹ ہوتے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ پاک کی کرم نوازی ہے. شاید میری جگہ کوئی اور ہوتا, اللہ پاک نے عزت دینی تھی کہ کشمیر, آزاد کشمیر, کوٹلی آزاد کشمیر سے پولیس آفیسر سلیکٹ ہوتا ہے ساؤتھ ایشیا کا پہلا. ناٹ فرام ایشیا, ناٹ فرام پاکستان, فرام ساؤتھ ایشیا, انڈیا, نیپال, سری لنکا, بنگلہ دیش, پاکستان. وہاں سے کوٹلی آزاد کشمیر کا ایک نوجوان سلیکٹ ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے سارے کشمیری پاکستانیوں کے لیے فخر کا مقام ہے. اور میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں, 1000 مرتبہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے یہ جو ذمہ داری ہے, یہ جو انعام تھا میرے نام کیے. اب آتے ہیں یہ انعام ملا کیوں. کوشچن یہ ہے کہ 40 ملکوں کی پولیس اور 40 نوجوان آفیسر, تو یہ جو لوگ ہیں 40 میں سے آزاد کشمیر کا لڑکا کیسے سلیکٹ ہو گیا. تو IACP کے نزدیک یہ چیز میٹر نہیں کرتی کہ بندہ کسی بڑی آرگنائزیشن سے ہے, بندہ کسی بڑے علاقے سے ہے یا بڑے صوبے سے ہے. ان کے لیے میٹر کرتا ہے کہ اس نے لوگوں کے لیے کیا آسانیاں پیدا کی. ان کے لیے میٹر کرتا ہے کہ اس کا جو انیشیٹو تھا اس میں سوسائٹی میں بہتری کیا ہے. تو میں آپ کو اپنی سٹوری سناتا ہوں جو میں نے انسٹنسز اس میں مینشن کیے, جس پہ انہوں نے انٹرویو کیا, جس پہ انہوں نے مجھے اپریشیٹ بھی کیا, AJ کے پولیس کو بھی اپریشیٹ کیا. نمبر 1, جب میں AJ کے پولیس جوائن کی 2017 میں نے جوائن کی. 2019 میں میری پہلی پوسٹنگ مظفر آباد تھی, کیپٹل میں ایز اے ASP. وہاں پہ میں نے 2 سال سرو کیا. اسی دوران
ہم نے یہ کنسیپٹ لے کے آئے کہ ٹورسٹ پولیس ہونی چاہیے، کیونکہ اے جے کے میں ٹورسٹ اسپاٹس بہت زیادہ ہیں. روٹین میں جو پولیس ہے ہماری وہ کرائم ڈیل کرتی ہے، جیسا کہ آپ نے بات کی کہ ان کے رویے ٹھیک نہیں ہے، بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے. تو ایک کیوں نہ نئی پولیس ہم لے کے آئیں، پڑھے لکھے لڑکے سلیکٹ کریں، ان کو ہم ٹورسٹ پولیس میں لے کے آئیں اور اچھے طریقے سے ایک نیا امیج اے جے کے پولیس کا. تو اس میں ہمارے ڈی آئی جی صاحب شہریار سکندر صاحب وہ بھی کوٹلی سے تھے، میں نے مل کے انہوں نے مجھے ٹاسکنگ کی کہ آپ کریں. تو میں نے پھر اس کا لوگو ڈیزائن کیا، اس کی یونیفارم ڈیزائن کی، اس کا پرپز کیا ہوگا، اس کا آبجیکٹو کیا ہوگا، وہ کرے گی کیسے، کمانڈ کیا ہوگی، اس کی پیرافرنیلا پورا کیا ہوگا. تو وہ میں نے ڈیزائن کیا اس ٹائم. تو یہ میں نے مینشن کیا اس میں نمبر 1. سیکنڈ میں جب راولا کوٹ پوسٹنگ ہوئی 2021 میں، یہاں پہ بیٹھے ہوئے سبیر صاحب بیٹھے ہوئے، باقی لوگ بھی بیٹھے ہیں، وہاں پہ لٹریسی 90% ہے راولا کوٹ. اور جب میں وہاں پہ راولا کوٹ گیا تو میں نے دیکھا کہ مرڈر کیسز کم ہے اور سوسائڈل ٹینڈنسی زیادہ. بتانے کی یہ بات ہے کہ آپ چیزوں کا ہمارے ہاں سپرفیشل لیا جاتا ہے. میں نے اس کو ریسرچ پوائنٹ آف ویو سے لیا، ایکیڈیمک پوائنٹ آف ویو سے، کہ اگر کرائم ہے تو روٹ کاز کیا ہے. کرائم یہ نہیں کہ سوسائڈ کی ہم یہ وجہ بتا دیں کہ لڑکیاں زیادہ پڑھی لکھی ہیں، لڑکے کم پڑھے لکھے ہیں. تو میں نے اس پہ پوری ریسرچ کی. جب میں اے ایس پی وہاں پہ گیا، وہاں پہ ایک تو ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز بہت زیادہ تھے اور سوسائڈل ٹینڈنسی. 5 سال میں 70 خودکشیاں تھیں وہاں. جب میرے لیے یہ بات میں نے ایف آئی آر سے سنا، یہ وہ تھی جو رپورٹڈ تھی ہمارے پاس. تو میں نے اس پہ ورک آؤٹ کیا اور ایک ریکمنڈیشن بھیجی گورنمنٹ کو کہ یہاں پہ اس طرح کا سینیریو ہے اور جو کیسز ہم نے دیکھے ہیں یہاں پہ، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری کنزرویٹو سوسائٹی ہے، سیکنڈ میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے. تو یہاں پہ خواتین کے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے کہ اپنی جو کمپلینٹ ہے اس کو رجسٹر کروائیں یا کتھارسس کریں، کاؤنسلنگ کریں. تو میں نے پھر ایک آئیڈیا فلوٹ کیا کہ اے جے کے میں پہلا وومن پولیس اسٹیشن ہونا چاہیے. تو اس بار 2021 میں نے وہاں پہ گورنمنٹ کو ریکمنڈیشن بھیجی اور آئی جی صاحب نے اس کو انڈورس کیا. اس کے بعد پہلا وومن پولیس اسٹیشن راولا کوٹ میں بنا اے جے کے کا، اور وہ اسٹیٹ آف دا آرٹ تھا. اس کی ڈیزائننگ، اس کا فرنیچر تک میں نے خود جا کے خریدا. اس میں جو بچے آتے تھے خواتین کے ساتھ شکایت کے لیے یا شکایات کے لیے خواتین آتی تھی، ان بچوں کے لیے ہم نے پلیس رکھی وہاں پہ، ایک چھوٹا سا ایریا. خاتون کوئی آئے گی وہاں پہ ڈیٹینی ہے تو وہاں پہ قرآن پاک لائبریری ہم نے بنائی چھوٹی سی. آئی اوز کو وہاں پہ میں نے ٹرین کیا، جو ان کے الگ الگ کمرے جو پراپرلی ڈیولپ کنٹری میں ہوتا ہے، اسے کاؤنسلنگ کے لیے الگ روم ہم نے بنایا وہاں پہ. تو آج بھی وہ وومن پولیس اسٹیشن چل رہا ہے. وہ میں نے مینشن کیا اور بڑے حیران ہوئے کہ اس سوسائٹی میں. اس سے کہا کہ آپ کو آئیڈیا کیسے آیا؟ تو میں نے اس کو پھر وہ بریف کیا کہ میں نے کہا اس طرح سے میرے میں جب آیا تو میں نے چیزیں دیکھی وہاں پہ ڈاکومنٹڈ تھی. تو میں نے اس کی سپرفیشل، میں چاہتا ہوں ڈیسک بھی بنا سکتا تھا، لیکن وومن پولیس اسٹیشن سے کافی چیزیں بہتر ہیں. روٹ کاز سب کا ایک ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم تعلیم پہ فوکس کرتے ہیں، تربیت پہ فوکس نہیں کرتے. پاکستان میں سب سے بڑا ایشو یہ ہے ہمارا. آج تک شاید میں اسکول میں بھی پڑھا ہوں، کالج میں بھی پڑھا ہوں، شاید ایک انسٹنس بھی نہیں ایسا ہوگا جس میں ہمیں مورل یا سوشل ویلیوز پہ بتائی ہوں چیزیں کسی نے. ایٹ لیسٹ ہفتے میں ایک مرتبہ ہم نے اپنے بچوں کو بٹھا کے نہیں بتایا بیٹا بڑوں کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے، آپ سڑک پہ جائیں گے کیسے آپ نے بہیو کرنا ہے، گاڑی میں بیٹھو گے بیلٹ کیسے باندھنا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بیسکس ہیں، اور جب بچپن سے ہی یہ چیزیں انکلکیٹ کر دی جاتی ہیں ہمارے اندر تو وہ سیکنڈ نیچر بن جاتی ہے. اب وہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو، اب وہ آپ سب کی سیکنڈ نیچر بن گئی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ ٹریفک لائٹس سٹاپ ہونا ہے تو ہم نے سٹاپ ہونا ہے نیچرلی، کیونکہ آپ پہ سوشل چیکس بہت ہیں. آپ کے اندر ایک گلٹ فیکٹر ہوگا. اگر آپ اشارہ توڑ دیتے ہیں تو آپ کے اندر ایک گلٹ فیکٹر ہوگا، یار میں نے بہت غلط کر دیا کام. آپ کو سوسائٹی جان نہیں چھوڑے گی، وہ ہانٹ کرے گی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمارے ایشوز روٹ کازز ہیں. اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں، پولیسنگ میں بھی کام ہو رہا ہے، کام ہوگا. میرے خیال میں سب سے بڑی اکاؤنٹیبلٹی اللہ کی ذات ہے. بہت بہت شکریہ. مجھے ایسے فیل ہوا جیسے میں اپنے گھر کوٹلی میں ہوں، اور آپ کی محبت، سچی بات ہے میں آپ کی سارے جو مصروفیات ہیں مجھے اس سے بڑا میں اورینٹیشن ہے اپنا یورپین کنٹری کی اور ادھر کی بھی، کہ آپ کسی کو کال کرتے ہیں یا آپ انوائٹ کرتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. اور پرسنلی بھی سبیل بھائی باقی لوگوں نے بھی مجھے کالز کی، ہر بندے نے مجھے پرسنلی کال کی. میں آپ سب کا انتہائی دلی طور پہ مشکور ہوں.
تو آپ کا ونس اگین تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے کہ ایک نیا کوئی نام کوئی اچھا کام کر کے تو آزاد کشمیر پاکستان کا نام روشن کریں اور پھر دوبارہ امریکہ میں گھومنے کے لیے نہ آئے, ایٹ لیسٹ نام روشن کر کے تو ایک اچھا کوئی تقریب ہو اس میں شرکت کریں. تھینک یو ویری مچ ونس اگین.